اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں غزوہ بنو مستلق کے متعلق بات ہوئی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی اور بنو مستلق کے جو لوگ تھے اللہ نے ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اب اس غزوے پر دو تین واقعات پیش آئے، اس کے بعد پھر آگے واقعہ افک اس کے متعلق بات ہوگی۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ اس غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی گم ہوگی جس کا نام تھا قصواء۔ اب ایک منافق تھا زید بن سلت، اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں اللہ مجھ پر وحی نازل کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، تو اونٹنی کا کیوں نہیں بتایا؟ مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچی تو مسلمان غصے کے اندر آ گئے، کیونکہ یہ ایک گستاخانہ الفاظ تھے اس آدمی کے۔ اب یہ آدمی جب اٹھ کر چلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تاکہ جا کر آپ سے امان حاصل کیا جائے، کیونکہ لوگ اس کو مارنے لگے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بات کر رہے تھے کہ اس قافلے میں ایک ایسا آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اونٹنی کا اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتا کیوں نہیں دیا۔ اب زید بن سلت بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا دیکھیں یہ خبر تو ابھی تک آ کر کسی نے اللہ کے نبی کو دی نہیں، کیسے پتہ چل گیا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ فلاں گھاٹی کے اندر اونٹنی ہے اور اس کی جو رسی ہے وہ ایک درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے۔ تو صحابہ اکرام جلدی سے گئے، جا کر دیکھا وہ وہاں پر تھی اور وہاں سے اس کو لے کر واپس آ گئے۔ اب جس وقت یہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اس نے جا کر اپنے آپ کو ایک شرمندہ ثابت کیا کہ واقعتاً مجھ سے یہ غلطی ہوگی ہے، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور ظاہری بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات کرنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو یہ آدمی سچے دل سے مسلمان ہو گیا، گویا کہ اس سے پہلے یہ منافقوں کی صف کے اندر شامل تھا، لیکن اب اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کلمہ تو منافق پہلے بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر ان کو منافق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ منافق جو کلمہ پڑھتا ہے وہ صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں کرتا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو لفظ آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں دل بھی اس کا ساتھ دے۔ اس کے بعد یہ آدمی ہمیشہ کے لیے وقت کا بہت ایک نیک آدمی یہ شمار ہو گیا، زید بن سلت۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے 3 شتر مرغ کے انڈے پیش کیے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید سے فرمایا کہ ان کو پکا کر لوگوں کو کھلاؤ۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے وہ انڈے پکانے کے بعد لا کر جب اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے تو روٹی کی تلاش کر رہے تھے، لیکن روٹی ہمارے پاس نہیں تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باقی صحابہ کو بھی بلا لیا۔ اب دیکھیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رب کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے نبی کا مقام ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی اور نبی کا مقام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل، جو طریقہ کار تھا کہ صحابہ اکرام کو بھی پاس بٹھا لیا، صحابہ اکرام بھی پاس بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو اس وقت کا جو امیر آدمی ہے وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے پیچھے نہیں بیٹھتا بلکہ دوسری سمت میں بیٹھتا ہے،
حالانکہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ آج چلے مان لیں کہ کرونا وائرس کا دور ہے کہ کرونا پیچھے منتقل نہ ہو جائے، حالانکہ ہو نہیں سکتا، لیکن آج سے پہلے بھی یہ کام اس طرح چلتا آ رہا ہے۔ تو گویا کہ اسلام کے اسلام میں کوئی بھی آدمی کسی بھی امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، پیسے کی بنیاد پر کوئی ترجیح نہیں ہے۔ بلکہ آج کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھاتے ہیں تو اپنے جو نوکر چاکر ہیں ان کو ہوٹل کے باہر ہی بٹھا دیتے ہیں، اگر اندر لے بھی جائیں بچوں کو سنبھالنے کے لیے تو پھر بھی وہ ایک سائیڈ پر اسے بٹھا دیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ آدھا کھانا کھانے کے بعد باقی کھانا سارا باسکٹ کے اندر، اور یہ غریب وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے یا بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عمل کر کے اپنی امت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام سکھا دیا کہ دیکھیں، اللہ نے کسی کو اگر امیر بنایا ہے یا غریب بنایا ہے، رب کی تقسیم ہے، لیکن اب یہ نہیں کہ ہم اس میں فرق کرنا شروع کر دیں۔ اگر یہ فرق کرنے والی بات ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرق کرتے، لیکن اللہ کے نبی نے فرق نہیں کیا۔ تو یہ آج ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی اپنے جو نچلے درجے کے لوگ ہیں، خواہ وہ مال کے لحاظ سے ہوں، عزت اور مقام کے لحاظ سے ہوں، یا کسی اور خاندان برادری کے لحاظ سے ہوں، تو ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر سب نے کھانا شروع کر دیا۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں نے وہ انڈے کھائے، لیکن انڈے پھر بھی بچ گئے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ دو واقعہ یہ ہو گئے۔ تیسرا واقعہ ایک اور پیش آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، وہ اپنے بچے کو لے کر آئی، اللہ کے نبی اس میرے بچے میں کچھ اثرات ہیں، بعض روایات میں ہے کہ شیطان کے اثرات ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب نکال کر اس بچے کے منہ میں لگایا اور فرمایا آج کے بعد اسے کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی۔ تو وہ عورت کہتی ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بچے کے منہ کے اندر لعاب لگایا، اس کے بعد میرا بچہ بالکل تندرست ہو گیا۔ تیسرا نہیں بلکہ چوتھا واقعہ وہ بھی اسی غزوے کے دوران پیش آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کر شکایت کی کہ میرا مالک کھیتی باڑی میں مجھے استعمال کرتا ہے اور مجھ سے زیادہ وہ کام لیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلا کر فرمایا کہ اس اونٹ کے مالک کو تلاش کر کے لاؤ۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے گھر کا پتہ نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ کے ساتھ جاؤ، یہ اپنے دروازے تک آپ کو لے کر جائے گا۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں اس اونٹ کے ساتھ ساتھ اونٹ اپنے دروازے پر لے کر گیا، میں نے دروازے کی دستک دی، اس آدمی کو بلایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آدمی آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے اونٹ پر کیوں بے زبان جانور پر ظلم کرتے ہو؟ ایک تو یہ کہ آپ اس سے کام لیتے ہو، اور دوسرے نمبر پر آپ نے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اتنی دیر آپ کی اس نے خدمت کی ہے تو اب آپ اس کا گوشت بھی کھانا چاہتے ہو۔ تو یہ 4 واقعات پیش آئے اسی غزوے کے دوران۔ اور یہ کون سی سن چل رہی ہے؟ سن 5 ہجری یا 6 ہجری؟ 5 یا 6 ہجری۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سن 5 ہجری، بعض کہتے ہیں سن 6 ہجری۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو مسلمانوں کا قافلہ تھا غزوہ بنو مستلق سے واپس مدینہ کی طرف لوٹنے کا اعلان ہو گیا، اور مدینہ سے گئے ہوئے مسلمانوں کو تقریباً کوئی 25 دن کے قریب ہو چکے تھے۔ گویا کہ یہ سارا جو سفر تھا یہ 28 یا 27 دن کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 27 دن مدینے سے دور رہے، اس غزوے میں مصروف رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تمام صحابہ نے اپنا سامان باندھا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کے اندر اس غزوے کے اندر منافق بھی شامل تھے، اور اس غزوے میں منافقوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ منافق لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ مال جمع کرنا۔ گویا کہ ذاتی مقصد تھا، اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ اب منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی منافق، وہ بھی اس میں شامل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ جب وہاں سے چلے واپس، تو راستے کے اندر ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جہاں پر پڑاؤ کیا تو قضائے حاجت کے لیے میں باہر گئی، اور اس وقت ایسے ہوتا تھا کہ دور جا کر قضائے حاجت کی جاتی تھی۔ گھروں کے اندر، مکانوں کے اندر واش روم نہیں ہوا کرتے تھے۔ لوگ اس لیے نہیں بناتے تھے کہ گھر کے اندر بدبو آتی تھی، اور ویسے بھی جہاں کچی جگہ پر واش روم بنا ہو وہاں بدبو زیادہ آتی ہے، لیکن اگر اسے پلستر سیمنٹ کیا ہو تو پھر بدبو کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آج گھروں کے اندر واش روم بنانا جائز ہے، لیکن اس کو صاف بھی رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ سمجھیں ہاں جی یہ گندی جگہ ہے اس کو گندا ہی رہنے دو، نہیں، اس کو صاف بھی کرنا ہے۔ اگر اسے ایسے ہی آپ نے گندا چھوڑ دیا تو اس کی جو گندگی کے اثرات ہیں وہ گھر کے اندر بھی پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے دور چلی گئی، اور قضائے حاجت سے جب واپس آئیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ایک ہار تھا۔ اب وہ ہار ٹوٹا اور اس کے جو موتی تھے وہ نیچے گر گئے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میرے گلے میں جو ہار تھا وہ ٹوٹ گیا، گر گیا۔ اب جب واپس آئیں راستے میں یاد آیا تو میرے گلے میں ہار تھا وہ کہاں چلا گیا ہے، بڑی پریشان ہوں۔ اب دوبارہ واپس اسے تلاش کرنے کے لیے گئیں، لیکن وہاں کچھ وقت زیادہ لگ گیا، اور پیچھے سے جو قافلہ تھا وہ وہاں سے کوچ کر لیا اس نے، قافلے والے چلے گئے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قافلے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ عائشہ اس اونٹ پر نہیں ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اونٹ پر بیٹھی تھیں؟ آیا عام جیسے ایک سواری کی جاتی ہے اس میں اس طرح بیٹھی تھیں، یا نہیں بیٹھنے کا طریقہ اور تھا؟ تو یاد رکھیے ہودج اس وقت ایک اونٹ پر کجاوا بنایا جاتا تھا کہ جو ایک ڈولی کی طرح ہوتا تھا، سائڈوں پر اس کے پردے ہوتے تھے، اور اس موقع پر بلکہ اس سے پہلے سن 3 ہجری کے اندر پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ گویا کہ غزوہ بنو مصطلق کے موقع سے پہلے پردے کا حکم آ گیا تھا۔ تو اب پردے کا حکم آنے کی وجہ سے اونٹ کا جو کجاوا تھا اس کے اوپر پردے لٹکا لیے تھے تاکہ کسی کی کوئی نظر نہ پڑے۔ تو اب قافلے والوں نے کیا کیا کہ وہ ہودج ایسے ہی اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھا اور چلے گئے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو آ کر دیکھا کہ قافلے کے لوگ تو سارے چلے گئے ہیں، بڑی حیران پریشان ہوئی، لیکن وہاں سے آگے کا سفر نہیں کیا۔ سفر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک قافلے کے اندر ایک طریقہ کار رائج تھا کہ قافلہ دوسری جگہ پر جا کر جہاں پڑاؤ کرتا اور وہاں دیکھتے کہ قافلے کا کوئی بندہ غائب تو نہیں ہے، اگر کوئی غائب ہے تو دوبارہ واپس اس کو آ کر لیتے۔ ایک کام تو یہ تھا، اور دوسرا کام یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے ایک آدمی کو چھوڑا جاتا جو قافلے کی بچی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر ساتھ لے آتا۔ عائشہ جب آئیں تو دیکھا وہاں پر قافلہ ہی نہیں، سارے لوگ چلے گئے۔ لیکن اب دوسری بات کہ بھئی جنہوں نے وہ ہودج اٹھا کر اس اونٹ کے اوپر رکھا ان کو پتہ نہیں چلا۔ تو یاد رکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ایک دبلی پتلی تھی، زیادہ وزن نہیں تھا۔ آج عورتوں کا وزن زیادہ کیوں ہے؟ زیادہ خوراک کی وجہ سے۔
خوراک جب زیادہ کھائی جاتی ہے تو اس وقت جسم بھی پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی نے ایک بڑی اچھی پوسٹ کی تھی کہ عورت کو اگر پریشانی ہو تو وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، خوش رہے تو موٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس دور کے اندر خوراک بہت تھوڑی استعمال کیا کرتی تھی۔ آج تو ماشاءاللہ خوراک ہی بہت زیادہ ہے، ایک وقت میں کئی کھانے پکائے بھی جاتے ہیں اور کھائے بھی جاتے ہیں، اور ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ بازار کا کھانا بھی آتا ہے، لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اب اس طرح کے کھانے کھا کر ظاہری بات ہے جو جسم ہے وہ پھولنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پاخانہ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ مینگنیاں کیا کرتے تھے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ گویا کہ اس وقت کھانے کی جو تعداد تھی، کھانے کی جو مقدار تھی بہت تھوڑی تھی، کھانا میسر ہی بہت تھوڑا ہوتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب کھانا کم میسر ہو، تھوڑا کھانا ہو، تو پھر قضائے حاجت بھی اسی لحاظ سے انسان کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ مطلب نہیں کوئی سمجھے ہاں جی جانوروں کی طرح مینگنے شروع کر دیے، ایسے نہیں۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر چادر لے کر لیٹ گئی، فرماتی ہیں میری آنکھ لگ گئی، اور یہ رات کا وقت ہے، دن کا وقت نہیں ہے۔ تو حضرت صفوان بن معطل، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے پیچھے چھوڑا تھا کہ آپ کا کام ہے قافلے کی بچی ہوئی چیزوں کو ساتھ لے کر آنا۔ اب صفوان بن معطل جب اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ تو انہوں نے قد اور جسم کے لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ تو فوراً جب یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اونچی آواز سے، اتنی اونچی آواز سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اماں عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ تو اٹھیں یہ اور اپنا جو دوپٹہ تھا اس سے نقاب کیا، منہ کو چھپایا۔ اتنی دیر میں حضرت صفوان بن معطل انہوں نے جب یہ الفاظ ادا کیے تو اس کے علاوہ باقی کچھ اور بات نہیں کی۔ لیکن یہاں پر 2 روایتیں اور ہیں۔ ایک روایت تو یہی ہے کہ انہوں نے آ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دوسرا انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اماں آپ کیسے پیچھے رہ گئی، 2 روایتیں۔ تیسری روایت یہ ہے کہ آ کر انہوں نے اونٹ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بٹھایا اور فرمایا اماں سوار ہو جائیے۔ یہ 3 روایتیں ہیں۔ جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا تعلق ہے کہ صفوان نے آ کر صرف یہ الفاظ ادا کیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ اور یہ الفاظ انہوں نے اس لیے ادا کیے کہ اماں عائشہ پیچھے رہ گئیں، قافلے سے جدا ہو گئیں، یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے۔ تو اب حضرت صفوان بن معطل کے متعلق اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ صفوان نے اونٹ میرے قریب کیا اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم صفوان بن معطل سے زیادہ شریف آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ پورے راستے کے اندر صفوان نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب صفوان بن معطل اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں عائشہ کو اونٹ پر بٹھا کر صفوان بن معطل نے اونٹ کی مہار پکڑی اور آگے آگے چلنا شروع ہو گیا۔ تو دوسرے دن دوپہر کے وقت آ کر ظہیرہ کے مقام پر پہنچے، مدینہ سے جو باہر کا علاقہ ہے۔ جب یہاں پہنچے تو اس وقت منافقوں کا جو سردار عبداللہ بن ابی منافق ان کے قریب سے جب یہ گزرے تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ صفوان بن معطل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب عبداللہ بن ابی منافق کو پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دشمنی تھی، اسے موقع مل گیا۔ اس وقت اس نے اپنی زبان سے جو غلیظ ترین الفاظ ادا کیے وہ بڑے عجیب ہیں، جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ 3 طرح کے بیہودہ الفاظ اس نے کہے، لیکن ان میں سے ایک صرف میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ صفوان اور
عائشہ یہ دونوں نعوذ باللہ ایک دوسرے سے نہیں بچے. دو اس سے بھی بڑے غلیظ ترین الفاظ ہیں. اس نے قسم کھا کر کہا، عبداللہ بن ابی منافق نے. اب باقی جتنے بھی منافق تھے انہوں نے اس پر باتیں شروع کر دی کہ نعوذ باللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح عورت نہیں ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے مدینہ کے اندر جب داخل ہوئے تو مدینہ کے اندر آ کر میں بیمار ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا. اب عبداللہ بن ابی منافق اور باقی جتنے منافق تھے وہ سارے کے سارے جب مدینہ کے اندر آئے تو آ کر انہوں نے اس خبر کو پھیلانا شروع کر دیا. حالانکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً پیچھے رہ گئی تھیں قضاء حاجت کی وجہ سے. یہاں یہ نہیں کہ جان بوجھ کر وہ پیچھے رہ گئی. تو آ کر اس نے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کی ساری جو ٹیم تھی انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے. ہر مجلس ہر محفل کے اندر عبداللہ بن ابی منافق یہی باتیں کرتا، اور ان منافقین کی جو بھی میٹنگ ہوتی تو ہر جگہ پر ان کی یہی بات ہوتی. عبداللہ بن ابی منافق بھری اس کے اندر سے چیدہ باتوں کو نکالتا اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر تاکہ اشکالات اور زیادہ پھیلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ماں کے خلاف ایسے باتیں ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے. ابھی تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں کہ ہاں باہر کی فضا کیا اعتراضات سے بھری ہوئی ہے. اما عائشہ کو اس کے متعلق خبر ہی نہیں ہے. فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے، آ کر پوچھتے عائشہ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اتنی بات پوچھنے کے بعد واپس چلے جاتے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اللہ میں جب بیمار ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کر بیٹھتے، مجھ سے گپ شپ لگاتے، اور میری جو بیماری جس کے اندر میں پریشان ہوتی وہ اور زیادہ کم ہو جاتی. وہ ہے کہ مجھے یوں لگتا کہ میری بیماری ہے ہی نہیں ہے. لیکن فرماتی ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ کے نبی میرے پاس آ کر صرف حال چال پوچھتے اور اس کے بعد واپس چلے جاتے. تو میں بڑی پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دوسری بات نہیں کرتے بلکہ وہیں سے پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں. فرماتی ہیں 1 مہینہ گزر گیا. 1 مہینہ گزرنے کے بعد بلکہ اسی بیماری کے دوران ام رمان، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ان کو بلا لیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کی تیمارداری شروع کر دی، ان کی دیکھ بھال شروع کر دی. لیکن جب تھوڑی سی حضرت عائشہ کی طبیعت بہتر ہوئی تو یہ واپس چلی گئیں. تو ایک دن ایسے ہوا کہ ام مستہ یہ کون ہیں؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن ہیں، خالہ زاد بہن. تو فرماتی ہے میں ام مستہ کے ساتھ رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے باہر گئی، اور اس وقت اما عائشہ کہاں پر ہیں؟ جگہ کون سی ہے؟ مدینہ کے اندر. مدینہ کے اندر ہے، کیونکہ اس غزوے سے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں کتنی امہات المومنین شامل تھیں؟ 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ. اور اللہ کے نبی کی تیسری ایک بیوی بنی، ان کا کیا نام تھا؟ حضرت جویریہ. اب فرماتی ہیں کہ ہم قضاء حاجت کے لیے دونوں باہر گئیں، اور اس وقت تک بھی مدینہ کے اندر لوگ قضاء حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے. عورتیں کوشش کرتی تھیں کہ اندھیرے میں باہر جائیں. تو فرماتی ہیں کہ ہم بھی اندھیرے کے اندر میں اور ام مستہ ہم بھی باہر چلی گئیں. تو ام مستہ کو ٹھوکر لگی. تو ام مستہ نے کہا کہ مستہ تو ہلاک ہو جائے. اب یہ مستہ کون تھے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اندر شامل تھے. تو اما عائشہ نے کہا مستہ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں آپ؟ مستہ تو وہ صحابی ہیں جو بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں، آپ اسے کیوں برا کہہ رہی ہیں؟ اب ان کو دوبارہ پھر ٹھوکر لگی، انہوں نے یہی الفاظ کہے، پھر لگی تو پھر یہی الفاظ کہے. اب اما عائشہ نے جب پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، تو
ام مستہ نے کہا کہ عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس وقت منافق آپ کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، کون سی بات کر رہے ہیں؟ گویا کہ 1 مہینے تک اماں عائشہ بیمار رہیں تو اماں عائشہ کو اس کے متعلق پتہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو بتایا بھی نہیں۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حال چال پوچھتے اور واپس چلے جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ پریشان تھے کہ مومنوں کی ماں اللہ کے نبی کے آل بیت پر اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متعلق کرے، اس طرح کی تہمت لگا دے تو بڑی پریشانی والی بات ہے۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد میری پریشانی کے اندر اور اضافہ ہو گیا، گویا کہ جو میری تکلیف پہلے کم ہوئی تھی، میں جب گھر آئی تو مجھے دوبارہ بخار چڑھ گیا۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میں میکے جانا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ چلے جاؤ میکے۔ فرماتی ہیں آج سے پہلے اگر میں میکے جانے کے متعلق اللہ کے نبی سے پوچھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ کیا میں آپ کا خیال نہیں رکھتا، آپ مجھ سے جدا ہو کر جا رہی ہو؟ کیا میں آپ سے محبت نہیں کرتا؟ تو لیکن فرماتی ہیں آج اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں کی، آگے سے یہ نہیں کہا عائشہ کیوں جا رہی ہو میرے ہوتے ہوئے؟ تو فرماتی ہیں میری پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی نے آج تک ایسی بات مجھے نہیں کی، آج سیدھا ہی اجازت دے دی۔ تو فرماتی ہے میں جب اپنے میکے میں گئی تو وہاں جا کر میں نے اپنی والدہ سے بات کی، اور جانے کا جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے جا کر پوچھوں کہ مسئلہ ہے کیا، اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں باتیں ہیں کیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب گھر جا کر آگے کیا بات ہوئی اس کے متعلق انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔